لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. یہ اس کتاب کی کتاب الصلاح کی حدیث نمبر 7 ہے، اور باب شروط الصلاح کہ نماز کی شرطوں کا بیان، اس سلسلے میں یہ دوسری حدیث ہے۔ حدیث کے راوی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلہ۔ رأیت، رأى یرا مانے دیکھنا۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رأیت، میں نے دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ کس حالت میں دیکھا؟ یصلی، اس حالت میں دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ راحلتہ، کہاں پر؟ راحلہ، علی معنی پر، راحلہ کے معنی سواری، اونٹنی۔ ہو، ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کیسے دیکھا؟ حیث توجہت به، حیث معنی جہاں، جس طرف، توجہ توجہ نے متوجہ ہونا، رخ کرنا، جس طرف توجہت میں ہی کی ضمیر جو فاعل ہے راحلہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی سواری جس طرف جاتی تھی، بھی ای برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے راحلہ اور سواری پر دیکھا، اس حال میں کہ سواری جس طرف جاتی آپ نماز پڑھتے رہتے، آپ نماز کو نہیں چھوڑتے، آپ سواری پر ہونے کے باوجود بھی نماز جاری رکھتے، جبکہ سواری حیث توجہت بھی، جس طرف بھی رخ کر لیتی آپ کو لے کر کے، بھی ای برسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے سواری جس طرف بھی رخ کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اس چیز کو میں نے دیکھا۔ یہ روایت کرنے والے راوی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، زاد البخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے اندر کچھ اضافہ کیا ہے۔ مسلم رحمہ اللہ تک تو توجہت بھی تک حدیث موجود ہے، اور امام بخاری نے کچھ زیادہ کیا ہے۔ کیا؟ یومئ برأسہ، یومئ کے معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، سر سے اشارہ کرنا۔ کس سے؟ اشارہ کرنا۔ برأسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئ اشارہ کر رہے تھے، برأسہ، کس سے؟ رأس معنی سر، وہ اپنے سر سے اشارہ کر رہے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ، لم معنی نہیں، یکن معنی ہونا، یصنع، صنع یصنع معنی بنانا، بننا، کرنا۔ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، فی معنی میں، المکتوبہ معنی فرض، فرض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ، ایسا نہیں کرتے تھے، فی المکتوبۃ، فرض نماز میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے زیادتی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو آپ لوگ ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے، پھر ایک بار ترجمہ کرتا ہوں۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رأیتو، میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حالت میں دیکھا؟ یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں پڑھ رہے تھے؟ علی راحلتہ، اپنی سواری پر، حیث توجہت بھی، جس طرف سواری اپنا رخ کرتی، بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ اپنی نماز کو جاری رکھتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا۔
امام بخاری نے کچھ زیادتی کو ذکر کرتے ہوئے کہا یومئ برأسہ، نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے اشارہ کرتے تھے، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ بابو شروط الصلاح، صلاۃ یعنی نماز کی شرطوں میں سے کیا کیا ہے، اس حدیث کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، باب سے تعلق کیا ہے، کون بتائیں گے؟ جی، شرط یہ ہے کہ نماز میں انسان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ انسان کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر قبلہ جو مشرق میں ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ شروط الصلاۃ میں سے۔ لیکن یہاں پر جو حدیث میں مسئلہ بتایا گیا ہے وہ سفر کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ سفر کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی نفل نماز کا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عامر بن ربیعہ جو حالت بیان کر رہے ہیں کہ میں نے راحلہ یعنی سواری پر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو کون سی نماز تھی؟ یہ نفل نماز تھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری جس طرف بھی لے کے جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز جاری رکھتے تھے، ختم نہیں کرتے تھے۔ یہیں سے شروط صلاۃ، نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ تو اس کی شرط یہیں سے معلوم ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس سواری کو قبلے کی طرف کر دیتے، بعد میں وہ سواری چلتے ہوئے کدھر جا رہی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی نماز جاری رکھتے تھے۔ تو نفل نماز میں بھی اور فرض نماز میں بھی قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ نفل نماز کا ہے، جو اللہ کے نبی نے سواری پر چالو نماز، چالو سواری، چالو گاڑی پر، چالو سواری پر آپ کی اونٹنی چل رہی تھی، اسی پر اللہ کے نبی نے یہ نماز ادا کی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور سواری آپ کو لے کر کے چل رہی تھی، اور جس طرف بھی جا رہی تھی اللہ کے نبی آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کر رہے تھے، جاری رکھ رہے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اب سواری پر بیٹھ کر کے آدمی نماز کیسے پڑھے گا، اس کی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بیان کیا، کہا کہ یومینو برأسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے اشارہ کر رہے تھے۔ یعنی رکوع اور سجود کا جہاں تک مسئلہ آتا تھا، رکوع میں جاتے تو ہم لوگ پورا جھک جاتے، اور سجدے میں جاتے تو پورے بیٹھ جاتے۔ تو اب ہم سواری پر ہیں، گاڑی چل رہی ہے، سواری چل رہی ہے، تو پھر ہم کیسے رکوع کریں گے، کیسے سجدہ کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ رکوع میں جھک جاتے تھے، جیسے ہم بیٹھے بیٹھے کوئی بزرگ انسان، بیمار آدمی کیسے بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی اپنے سر کے اشارے سے ایسا ایسا تھوڑا نیچا کرتے تھے تو رکوع ہو جا، اور تھوڑا نیچا سر کرتے تو سجدے میں چلے جاتے۔ ایسا یعنی سر کے اشارے سے رکوع کرتے تھے اور سر کے اشارے سے ہی سجدہ کرتے تھے۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کا طریقہ، جو بیمار لوگ ہوتے ہیں بیچارے، جو بیٹھ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو زیادتی کو ذکر کیا ہے، اس میں بھی ایک اہم مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرض نماز، مکتوبہ کہتے ہیں فرض نماز کو، فرض نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راحلہ پر تو پڑھتے تھے فرض نماز کو، وہ جائز ہے پڑھنا، لیکن سر کے اشارے سے صرف آپ نفل نماز میں کرتے تھے، فرض نماز میں نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں سر کے اشارے سے رکوع و سجود نہیں کرتے تھے، بلکہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے، جس طریقے سے رکوع کرنا چاہیے، آپ فرض نماز میں ویسے ہی کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ روایت یہاں پر مکمل ہوئی۔ اب اس حدیث سے تین مسئلے آپ کو ہم کو اخذ کرنے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سواری پر نفل اور فرض نماز ادا کرنا
جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا یہ شرط ہے۔ اگر نہ کیا گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی آدمی سواری پر نماز ادا کر رہا ہے تو ایک مرتبہ قبلے کی جانب رخ کرنا اس سواری کا اگر ہمارے اختیار میں ہے تو کرنا ضروری ہے، ورنہ اختیار میں نہیں ہے تو پھر جدھر بھی رک کرے ہو ہم آسانی کے ساتھ اس میں نماز پڑھ لیں۔ اس کی مثال جیسے کہ ٹرین چل رہی ہے، ہمیں اختیار نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں اس ٹرین کی ڈور نہیں ہے، ہمارے پاس گاڑی ہم نہیں چلا رہے، کوئی اور چلا رہے۔ اب ٹرین میں ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ پتا کر سکتے ہیں کہ قبلہ کدھر ہے، اگر معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر جدھر بھی گاڑی جا رہی ہے ہم اچھی موقع کی جگہ کو دیکھ کر کے آرام اور اطمینان سے نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی یہی ہمارے لیے کافی ہوگا، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ معلوم۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نفل نماز کو اشارے سے پڑھا جا سکتا ہے، سواری پر بیٹھ کر اس اشاروں سے پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن استطاعت کے باوجود فرض نماز میں اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سروں کے اشارے سے فرض نمازوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی استطاعت رکھتا ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی، یا بیٹھ کر کے یا رکوع و سجود کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اشارے سے، اپنے سر کے اشارے سے نماز پڑھنا فرض نماز خاص کر کے درست نہیں ہے۔ تو فرض نماز استطاعت کے ساتھ اشاروں اور کنایوں سے ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ تین مسائل ہمارے سامنے واضح ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم نماز ادا کریں گے تو ہم جب نماز ادا کرتے ہیں اور ہمارا رخ قبلے کی جانب ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمیں اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ جب ہم سواری پر ہوں، اور سواری پر بھی کیسی سواری جو ہمارے اختیار میں ہے، ہماری اپنی گاڑی ہے، پرسنل گاڑی میں ہم کار میں جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، تو بائک پر، کار میں تو سائڈ پہ کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی جگہ نہیں اندر ہی بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ جو ہے ہمیں کیا کر لینا چاہیے، سائڈ پہ کھڑا کر کے اپنی گاڑی کو روک کر کے قبلے کی طرف رخ کر لینا چاہیے، اس کے بعد ہم نماز جاری رکھیں۔ یا یہ کہ ہم گاڑی نہیں چلا رہے، ہمارا ڈرائیور چلا رہا ہے، تو ہم ڈرائیور سے کہیں گے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ایک مرتبہ قبلے کی جانب رخ کر لو، بعد میں گاڑی کہاں جا رہی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، آپ اپنی نماز جاری رکھیے۔ یہ اختیار والی نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اختیار والی سواری کے بارے میں۔ لیکن جس کے اندر اختیار نہیں ہے تو پھر ایسی نمازوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ایسے بارے میں کہا جائے گا کہ جس طرح بھی رک کر کے نماز پڑھا جائے گا انشاءاللہ نماز قبول ہوگی۔ اوما یومی کے معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، سر سے اشارہ کرنے کے معنی۔ اچھا، ہمارے سامنے یہ ساری باتیں ہوں گی۔ اب کوئی آدمی ہوائی جہاز میں، ریل گاڑی میں، کشتی میں فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو اس تعلق سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ انسان اجتہاد کر کے قبلے کا رخ کر لے، یعنی اجتہاد کرے کہ ادھر ہی ہوگا، اس طرف ہی قبلہ ہوگا، ایک بار اپنا چہرہ اس طرف کر لے، باقی جہاز، فلائٹ، ریل گاڑی، ٹرین اور کشتیاں کس رخ جا رہی ہیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار اپنی نماز میں اجتہاد کر کے رخ کر لیں، بعد میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کی نماز اس صورت میں درست ہوگی۔ اسی طرح ان سواریوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو انسان بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان اپنی سواری پر نماز ادا کر سکتا ہے، اپنی گاڑی میں، اپنی کار میں، اپنی بائک پر، جہاں بھی چاہے وہاں پر وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اگر آپ کو اس حدیث سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہے موجودہ دور کے حساب سے تو معلوم کریے، پوچھئے۔ نہیں سمجھ میں آیا اس حدیث کے اندر کوئی بات، کوئی مسئلہ، تو وہ بھی معلوم کریں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ جی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔